السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد حضور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی علماء کرام، سادات کرام اور سامنے بیٹھے میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر ایک طرف علماء کرام تشریف فرما ہے، دوسری طرف سادات کرام تشریف فرما ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک تعالی ہماری اس محفل میں حاضری کو قبول اور مقبول فرمائے۔ آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ مقدس پاکیزہ محفل، اس محفل کی نسبت دو چیزوں سے ہے۔ ایک سیدنا عبد القادر جیلانی یعنی بڑے پیر غوث اعظم، اور دوسری پیر و مرشد حضرت سید حاجی محمود شاہ بخاری علیہ رحمہ کی نسبت سے ہے۔ دو نسبتیں ہمیں ملی ہے۔ ہم ان سیدوں کا شکریہ ادا کریں کہ ان کے صدقے سے ہمیں یہ دو نسبتیں ملی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے، اللہ تبارک تعالی نے ان اولیاء کرام کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیا ضرورت تھی پیدا فرمانے کی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکے۔ اب اس دین کو کون پھیلائے گا؟ اس دین کی کون کھیتی کرے گا؟ یہ دین آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تبارک تعالی نے دو چیزوں کو پیدا فرمایا، ایک اللہ والوں کو اور دوسری علماء کرام کو۔ یہ دین کو آگے بڑھائیں گے، دین کی آگے کھیتی کریں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ والے دین کو کیسے آگے بڑھائیں گے، اور یہ اللہ والے دین کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں، یہ علماء کرام دین کو آگے کیسے پھیلائیں گے اور کیسے پھیلاتے ہیں۔ تو آپ کو ڈائریکٹ سیدھا
سرزمین کشمیر پر نظر رکھتا ہوا آپ کو کشمیر لے چلتا ہوں۔ جب انگریزوں کی حکومت تھی، جب انگریزوں نے پورے ہندوستان کے اندر قبضہ کر لیا تو ہندوستان کے اندر پھر انہوں نے کشمیر پر قبضہ کیا۔ اس وقت جب انگریزوں کی حکومت تھی کشمیر کے اندر تو وہاں جو بڑے بڑے پادری تھے، جو بڑے بڑے عیسائی تھے، انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی اسلام کو مٹایا جائے، نبی کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے نکالی جائے اور اسلام کو ختم کیا جائے۔ اپنا مذہب عیسائیت مسلمانوں کو قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ آخر پھر دھیرے دھیرے مسلمان اپنا مذہب چھوڑ کر، اپنا دین اسلام چھوڑ کر، حضور کی محبت چھوڑ کر، حضور کا عشق چھوڑ کر دھیرے دھیرے لوگ عیسائی ہوتے جا رہے تھے۔ جب علماء کرام کو پتا چلا کہ کشمیر کے اندر مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر عیسائیت میں چلے جا رہے ہیں، عیسائیت دھرم قبول کر رہے ہیں، تو چند علماء کرام کی جماعت کشمیر میں پہنچتی ہے۔ پہنچنے کے بعد انہوں نے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی، اسلام کو بچانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب یہ چند علماء کرام جب کشمیر میں پہنچے تو وہاں بڑے بڑے پادری تھے جو عیسائیوں کے بڑے بڑے عالم تھے۔ انہیں پتا چلا کہ یہاں علماء کرام کی ایک ٹیم آئی ہے اور یہ اپنے مذہب کو پھیلا رہی ہے اور ہمارے مذہب کے خلاف یہ لوگوں کو کہہ رہی ہے کہ عیسائیت قبول نہ کرو۔ اللہ اکبر، جب انہیں پتا چلا تو وہ سیدھا اس وقت جو حاکم تھا وقت کا بادشاہ تھا کشمیر، وہاں گئے اور پادریوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہاں چند مولوی لوگ آئے ہیں، چند علماء کرام آئے ہیں اور یہاں فتنہ بازی کر رہے ہیں اور ہمارے مذہب کے خلاف لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ انہیں جیل میں بند کریں۔ تو بادشاہ تھا، حاکم تھا، اس نے کہا کہ کوئی ثبوت پیش کرو جس کی وجہ سے یہ پھنس جائیں اور انہیں پھانسی کے پھندے پر ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو عیسائیوں کے بڑے بڑے پادری تھے، پادریوں نے کہا حاکم صاحب، ہمارے پاس ایک ثبوت ہے، ہمارے پاس ایک دلیل ہے اور ان کے نبی کی یہ ایک حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے، نبیوں جیسے ہوں گے۔ آپ یہ حدیث انہیں بتائیں۔ اللہ اکبر، اس حاکم نے کہا ٹھیک ہے۔ حکم ہوا، سپاہیوں کو بھیجا گیا کہ جو یہ چند لوگ باہر سے آئے ہیں، علماء کرام کی مولوی چند لوگ آئے ہیں، انہیں میرے دربار میں بلایا جائے۔ ایک سپاہی گیا، جب وہ علماء کرام بادشاہ کے دربار میں پہنچے، اس بادشاہ نے کہا، حاکم نے کہا کہ آپ یہاں فتنہ بازی پھیلا رہے ہیں، آپ یہاں دنگا کرنا چاہتے ہیں۔ تو علماء کرام کی ٹیم نے کہا، ایک وقت کے حاکم، ایک وقت کے بادشاہ، ہم فتنہ بازی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنے اسلام کو اگا رہے ہیں، اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہم یہاں جھگڑا نہیں کرنا چاہتے۔ اس حاکم نے کہا، کیا یہ تمہارے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ ہمارے نبی کی حدیث ہے۔ حاکم نے کہا کہ اگر آپ سچے علماء حق ہو، ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے تھے اور تمہارے نبی نے کوئی مردے زندہ نہیں کیے، اگر تم علماء حق ہو تو میرے سامنے کوئی مردہ زندہ کرو۔ کیا کہا؟ میرے سامنے کوئی مردہ زندہ کرو۔ اتنا کہنا تھا کہ علماء کرام کا پسینہ چھوٹ گیا
علماء کرام کا پسینہ چھوٹ گیا کہ اگر مردے زندہ نہیں کر سکتے تو یہاں اعلان کرنا پڑے گا کہ ہمارا مذہب بھی جھوٹا ہے، ہمارے نبی کی حدیث بھی جھوٹی ہے اور ہمارا نبی بھی جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حاکم نے کہا تو علماء کرام کی جو ٹیم تھی سامنے کھڑی تھی، علماء کرام کی ٹیم نے کہا اے وقت کے حاکم ہمیں مہلت دیجئے، ہمیں 40 دن کے لیے مہلت دیجئے، پھر ہم مردہ زندہ کر دیں گے۔ حاکم نے کہا ٹھیک ہے، 40 دن تو اب نکل جائیں گے۔ حاکم نے کہا سپاہیوں سے کہا انہیں لے جاؤ اور جیل کے اندر بند کر دو، 40 دن بند کر دو، تاکہ 40 دن کے بعد اگر مردہ زندہ نہ کیا تو سامنے پھندا دکھ رہا ہے پھانسی والا، وہاں آپ کو لٹکایا جائے گا، پھانسی دی جائے گی۔ یہ حکم تھا وقت کے بادشاہ کا۔ اب چند علماء کرام کی ٹیم جیل میں بند ہے، رو رو کر رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہی ہے، مولا یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیرے دین کا مسئلہ ہے۔ مولا یہ ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیرے نبی کے ذات کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم مردہ زندہ نہ کر سکے تو ہمیں پھانسی بھی دی جائے گی، لیکن ہم پھانسی سے نہیں ڈرتے ہیں، لیکن لوگ تانا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ رسید ہو کر دعائیں کر رہے تھے، دعائیں کرتے کرتے 40 دن گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی 40 دن گزرتے ہیں، حاکم نے کہا ایک سپاہی سے کہا جاؤ جو علماء کرام کی جو جماعت ہے جیل میں بند ہے انہیں پیغام سنایا جائے کہ آپ کو بادشاہ نے بلایا ہے۔ ایک سپاہی جب جاتا ہے اور کہتا ہے اے مولوی حضرات آپ کو ہمارے بادشاہ نے بلایا ہے۔ جب یہ سنا انہوں نے سر سجدے سے اٹھایا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دل حضور کی طرف لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیل سے نکلتے ہیں، سیدھا اس بادشاہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، نظریں بھی بادشاہ کی طرف ہے، لیکن سامنے تو بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں لیکن دل حضور کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے۔ نظریں تو بادشاہ کے سامنے لیکن وہ دل کی نظریں گنبد خضرا کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں، مولا آج آخری فیصلہ ہے، اگر اس فیصلے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر ناکام ہو گئے لوگ تانا دیں گے۔ پھر وہ دل سے دعا نکلتی ہے، رب کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، پھر حضور کے گنبد خضرا سے ٹکراتی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تیرے چند علماء پھنسے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ مدد فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، دل سے نکل رہی ہے۔ جب یہ دل سے دعا نکلتی ہے، میرے آقا گنبد خضرا سے ہمدان میں بیٹھے ہوئے سید علی ہمدانی سے کہتے ہیں بیٹے سید علی جاؤ کشمیر میں میرے چند امتی میرے چند چاہنے والے پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ جب حکم پہنچتا ہے سید علی ہمدانی کے پاس، وہ ہمدان سے آتے ہیں اور کشمیر پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت جج بیٹھا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، زور زور سے چلا رہا ہے اور کہتا ہے اے علماء سنو سنو، کیا تم مردے زندہ کر دو یا بڑے مجمع میں کہہ دو ہمارے نبی بھی جھوٹے ہیں، ہمارے نبی کی حدیث بھی جھوٹی ہے، ہمارا مذہب بھی جھوٹا ہے۔ تو سید علی ہمدانی کا ایک پاؤں کشمیر، ایک پاؤں ہمدان میں ہوتا ہے، دوسرا پاؤں کشمیر میں ہوتا ہے۔ جیسے ہی جج بول رہا تھا، اپنی کرسی میں مست ہو کر بول رہا تھا، اس وقت سید علی ہمدانی کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے وقت کے بادشاہ چپ ہو جا، اب میرے سے سوال کر کیا کرنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ تو گھمنڈ کر رہا تھا کرسی پر۔ آج بھی کچھ لوگ ایک کرسی مل جائے، اپ سرپنچ کی کرسی مل جائے پورے گاؤں کو اٹھا ڈالتے ہیں، سرپنچ کی مل جائے تو پورے گاؤں کو برباد کر دیتے ہیں، تو پھر بڑی کرسی مل جائے تو پھر انہیں لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ غریب نہیں، یہ غریب اسے نیچے بیٹھنا چاہیے۔ میں وقت کا بادشاہ ہوں، وقت کا سرپنچ ہوں، لیکن اللہ اکبر اسی طرح وہ تکبر اور گھمنڈ کے اندر بادشاہ پکار رہا تھا، زور زور سے چلا رہا تھا، لیکن اللہ اکبر سید علی ہمدانی جلال میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وقت کے بادشاہ
تو کہتا ہے کہ تیرے نبی نے مردے زندہ نہیں کیے ہیں، ارے میں نبی نہیں ہوں، اولاد نبی ہوں، میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں، مجھے بتاؤ کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ جب اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کا پسینہ چھوٹ گیا، بادشاہ کی کرسی کانپنے لگے۔ اللہ اکبر، پہلے تو وہ بادشاہ خود چلا رہا تھا، اپنا گھمنڈ کر رہا تھا، تکبر سے اچھلا ہوا تھا، لیکن جب اللہ کے ولی کا جلال ان کے سامنے آتا ہے، سامنے کرسی بھی ہلنے لگ جاتی ہے۔ سید علی ہمدانی فرماتے ہیں، اے وقت کے بادشاہ، اگر تو کہتا ہے تمہارے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں تو کیا تو مردے زندہ کر کے بتا، لیکن نہیں کرتا ہے، یہ غلام جاتا ہے مردے زندہ کرتا ہے۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ سید علی ہمدانی جاتے قبرستان، بادشاہ بھی ساتھ میں ہیں، بولتے کون سے مردہ زندہ کرنا ہے؟ بادشاہ نے اشارہ کیا، سید علی ہمدانی نے اپنے انگونے کا اشارہ کیا، قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ اتنا کہنا تھا، قبر پھٹی، مردہ زندہ کھڑا ہو گیا، مردہ زندہ کھڑا ہو گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ماننا پڑے گا اسلام جو پھیلایا ہے یہ اللہ کے ولیوں کی نظروں سے پھیلا ہے، اللہ کے ولیوں نے پھیلایا ہے۔ یہ اسلام جو آج ہماری بستیوں کے قریب جو مذہب اسلام نظر آ رہا ہے، یہ سید محمود شاہ بخاری کی نظر کرم ہے، جس بستی سے گزرتے تھے کایا پلٹ کے رکھ دیتے تھے۔ ارے جس گاؤں سے سید محمود شاہ بخاری گزرتے تھے، اس گاؤں کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے تھے، اور جس گاؤں سے گزرتے شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، بھوت پریاں بھاگ جاتے تھے۔ آج کہتے ہیں بھوت بڑھ گیا، کوئی کہتا ہے جنات بڑھ گیا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ دنیا تو پہلے کیوں نہیں تھے بھوت بلا؟ اللہ والے تھے، اللہ والے جس گلی سے گزرتے جنات گلی چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے تو رب نے فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ لیکن آج تو سچے کون ہیں پہچان بھی نہیں پا رہے ہم۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سید صاحب بیٹھے ہیں، معاف کرنا، میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آج ہر کوئی سید بن رہا ہے، ہر کوئی کہہ رہا میں بھی سید ہوں، میں بھی پیر طریقت ہوں، لیکن پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے جو صحیح سید ہے، سادات ہے، ان کا دامن ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور تویز چکر والے بابوں کے پیچھے ہم پڑ گئے ہیں۔ ہم نے سیدوں کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج یہ معاملہ ہے، ایک پیر کے مرید ہونے کے بعد میں دوسرے پیر کا مرید نہیں ہو سکتا، لیکن آج ہم ہر کوئی کی مرید بن رہے۔ دیکھ لیا کوئی پیر بعد سے آیا، اس کا مرید ہو گیا، یہ پیچھے والا پیر پرانا، یہ تو پرانا ہو گیا، ہم نیا پیر پکڑیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نئے پیر آئے کہاں سے ہیں؟ پیر تو وہی چل رہے ہیں پرانے والے، سادات تو وہی چل رہے ہیں، جو سجرہ امام حسن اور امام حسین سے جا کر ملتا ہے، وہی سجرہ چل رہا ہے۔ ان کے دامن کو ہمیں پکڑنا چاہیے۔ ہم تو وہ باباؤں کے چکر میں اپنا ایمان بھی بیچ ڈالا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پیر ایک ہی ہونا چاہیے، ایک ہی پیر کا دامن تھام لو۔ ہمارا مذہب ایک، ہمارا اسلام ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا نبی ایک، سب کچھ ایک، پیر تو کہاں سے پھر؟ ایک ہی پیر کو تھام لو، کیسا بھی کیوں نہ ہو، چاہے نماز نہ ہی پڑھتا ہو، لیکن تھام لو۔ لوگ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو نماز ہی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جو قبرستان کے اندر سو رہے ہیں ان کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو دوسری پیڑھی میں سب کچھ ہے۔
اگر ان کے پاس نہیں ہے تو یہ شجرہ غوث اعظم سے جا کر ملتا ہے. وہ غوث اعظم ایک ہی نظر سے ایک ہی اشارے سے کشتی کو پانی سے باہر نکال دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی پیر ہے؟ غوث اعظم سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں ہے. ان پیروں سے جا کر سید محمود شاہ بخاری کا شجرہ ملتا ہے. تو پھر کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو؟ پھر کیوں در کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ ایک تعویذ بنا دیا ہم ٹھیک ہو گئے پورا کہ پیچھے لگ جائیں گے. ہاں یہ اللہ کے ولی ہے. ہماری طبیعت خراب تھی ٹھیک ہو گئی. یہ کرامت ظاہر ہو گئی. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے سچوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو. جو اللہ کے ولی ہیں سچے ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. ارے دنیا کی چوکھٹ سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. آج دنیا کی چوکھٹ میں سلام کر رہے ہیں. جس چوکھٹ کو سلام کرنا تھا اس چوکھٹ کو ہم نے چھوڑ دیا اور ایک دنیا کے سامنے کھڑے ہو گئے. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں وہ قبر کا منظر قبر کے اندر یہ دنیا کا چوکیدار کام آنے والا نہیں ہے. یہ اللہ کے ولی کام آنے والے ہیں. جس ولی کے دربار میں ہم سلام کیا ہے یہ ولی کام آنے والے ہیں. جس ولی کا ہم نے ساتھ دیا ہے جس ولی کو اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے یہ کئی میدان محشر کے اندر کہے گا مولا یہ میرا مرید ہے اس کی بخشش فرما دے. یہ میرا مرید ہے اس کی بخشش فرما دے. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں جو کام آنے والی چیز تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا. جو ناکام آنے والی چیز تھی اس کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا ہے پکڑ لیا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں قبر کے اندر جو کام آنے والی چیز ہے اسی کو مضبوطی سے تھام لو. اسی کو مضبوطی سے تھام لو. ارے قبر سے کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے. وقت کا شہنشاہ کیوں نہ ہو وقت کا بادشاہ کیوں نہ ہو اے اپنی زمینوں پر اترانے والوں اور اپنی حکومت پر اترانے والوں اور اپنی چپراسی کرسی پر اترانے والوں یہ کرسی 2 سال یا 5 سال کی ہے لیکن قبر کی وہ زندگی یہ 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال کے بعد میں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. لیکن وہ قبر کی وہ زندگی ہے نا وہ بہت لمبی ہے بہت لمبی ہے. اس قبر میں ایک دن ہمیں جانا ہے ایک دن ضروری جانا ہے. تو پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں بات بہت لمبی ہو گئی. اب اپنے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اللہ کے ولیوں کے دربار میں ہم جائے تو کیا ملتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کیوں جاتے ہو اللہ کے ولیوں کے دربار میں؟ یہ تو شرک ہے نہیں جانا چاہیے. غوث اعظم کو نہیں ماننا چاہیے. نعرہ لگاتے ہو غوث اعظم کا یہ کیا ہے غوث اعظم؟ لیکن ہم نسبت والے ہیں ہم پیرانے پیر کے نام سے ہی چیز کی شروعات کرتے ہیں. ہر مہینے 11 والے پیر کو ہم مانتے ہیں اور پکارتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. کتنے لوگوں کو؟ 99 لوگوں کو قتل کیا تھا. ایک دن بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر دل میں خیال پیدا ہوا میں اتنا گناہگار اتنا پاپی کوئی ایسا کوئی اللہ والا ہو کہ وہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اللہ مجھے معاف کر. اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے. اللہ اکبر. جب گھر سے نکلتا ہے راستے میں ایک عیسائیوں کا راہب ملا. اللہ اکبر. اس نے کہا کہ جناب میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے کوئی اللہ والا بتا دے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور مجھے رب تبارک و تعالی معاف کر دے. جب اتنا سنا راہب نے دیکھا 99 آدمیوں کا قاتل ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ رب کی بارگاہ میں مجھے معافی کا پروانہ مل جائے. کہا جناب
बाप 99 कत्ल करने के बाद अब कह रहा है कि रब मुझे माफ कर दे, अब तेरी मगफिरत नहीं हो सकती, अब तुझे रब माफ नहीं करेगा। इतना कहना था। उस नौजवान ने जो 99 कत्ल किए थे, उसने तलवार निकाली और उसी का धर अलग कर दिया। पहले 99 कातिल था, अब 100 आदमियों का कातिल हो गया है। पलट गया, घर वापस जाता है। फिर कहीं दिन गुजरते हैं, फिर दिल के अंदर ख्याल पैदा होता है, मैं इतना बड़ा पापी, इतना गुनाहगार, 100 आदमियों का कत्ल किया है मैंने, एक दिन कब्र में जाना है, वहाँ रब की बारगाह में पेश होना होगा। अल्लाह अकबर। अब घर से निकलता है, कोई अल्लाह वाला मिल जाए, मेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठा जाए, रब मुझे माफ कर दे। घर से निकलता है, रास्ते में किसी से मुलाकात होती है, अर्ज करते हैं जनाब मुझे कोई अल्लाह वाला बता दे जो मेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठा दे, मेरा रब मुझे माफ कर दे। उसने कहा यहाँ से कहीं दूर फैसले पर अल्लाह वाले रहते हैं, वहां चला जा, वो तेरे लिए दुआ के लिए हाथ उठा देंगे, अल्लाह तबारक तआला माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। वो नौजवान 100 आदमियों का कातिल है, निकल जा रहा था, जाते जाते उसका इंतकाल हो जाता है, रूह निकल जाती है। इधर जन्नत के फरिश्ते भी आ जाते हैं, जहन्नम के फरिश्ते भी आ जाते हैं। जन्नत के फरिश्ते कहते हैं हम इसकी रूह को एक खास मकाम पर ले जाएंगे, जहन्नम के फरिश्ते कहते हैं हम इसकी रूह को एक अलग जगह पर ले जाएंगे। जहन्नम के फरिश्तों ने कहा ये जहन्नमी है, 100 आदमियों का कातिल है। जन्नत के फरिश्तों ने कहा 100 आदमियों का कातिल है तो क्या हो गया, लेकिन ये तो जा रहा था अल्लाह के वलियों के दरबार में, अल्लाह के वलियों के पास में जा रहा था। जब आपस में झगड़ा हुआ, ये बात रब की बारगाह में पहुंचती है। रब ने कहा फरिश्तों लड़ो नहा, ए फरिश्तों जहन्नम के फरिश्तों सुनो सुनो, ए जन्नत के फरिश्तों सुनो, जमीन को नापा जाए, अगर जमीन अल्लाह वालों के करीब है तो ए जन्नत के फरिश्तों तुम्हारी मर्जी चाहे ले जाना, अगर दूर है तो ए जहन्नम के फरिश्तों तुम्हारी मर्जी चाहे ले जाना। अल्लाह अकबर। जमीन को नापा जा रहा है, इधर रब की तरफ से हुक्म आता है ए जमीन सिमट जा, ये 100 आदमियों का कातिल है तो क्या हो गया, लेकिन जा रहा था मेरे वलियों के पास जा रहा था, मेरे खास बंदों के पास जा रहा था। अल्लाह अकबर। जब जमीन को नापा गया है तो जमीन अल्लाह वालों के करीब हो जाती है, रब की तरफ से पैगाम आता है ए जहन्नम के फरिश्तों ले जाओ इसे एक खास मकाम पर ले जाओ। मैं बताना चाहता हूँ एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का ये शख्स जिन्होंने 100 आदमियों का कत्ल किया था, लेकिन नीयत क्या थी, अल्लाह वालों के दरबार में जाने की नीयत थी कि अल्लाह की बारगाह में वो हाथ उठाकर दुआ करेंगे, अल्लाह मुझे माफ फरमा देगा। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, 100 आदमियों का कातिल जन्नत में जा सकता है तो हम तो उस गौस के मानने वाले हैं, अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले हैं। अगर उन्होंने मैदान महशर के अंदर ये कह दिया ए मौला ये मेरे मानने वाले हैं और मेरा ही नारा लगाने वाले हैं, तो गैब से आवाज आएगी ए मेरे फरिश्तों इन्हें जन्नत में ले जाओ, इन्हें जन्नत में ले जाओ। तो प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वलियों का दामन मजबूती से थाम लो और जो सही सादात है उनके हाथों को मजबूती से थाम लो। आज नई नई जमातें निकल रही है, कोई अपने आप को बड़ा पीर कह रहा है, हाथों में 10-10 अंगूठियां पहनी हुई है, वो भी बोलता मैं अल्लाह का वली हूँ। कड़े पहने हुए बड़े बड़े, वो बोलता मैं अल्लाह का वली हूँ। ये बड़े बड़े कड़े पहनने वाले और हाथों में अंगूठियां पहनने वाले अल्लाह के वली नहीं हो सकते हैं। अगर अल्लाह का वली देखना है तो लोगों ने देखा था महमूद शाह बुखारी को, और कोई अल्लाह का वली देखना है, अल्लाह का सच्चा देखना है तो मुबारक हुसैन को देख लो। ऐसे लोग, मुबारक शाह बुखारी जैसे लोग बार बार नहीं मिलते हैं। ये हम अपनी किस्मत पर नाज करते हैं कि आज वो हमारे सामने जिंदा सही सलामत है। बेशक बेशक हम नाज करते हैं तो इनके कदमों में आकर 2 मिनट 5 मिनट बैठा करो। ये देख भी नहीं पा सकते हैं, लेकिन फिर तो वो दिल तो देख रहा है ना, दिल देख रहा है।
اگر ان کی نظر کرم لگ گئی تو انشاءاللہ دنیا میں بیڑا پار ہو جائے گا، آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اقبال نے کہا تھا آ اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے، جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی میں نے جو کچھ بیان کیا ہے اگر اس میں کس قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو سادات کرام کے بیچ میں بیٹھ کر پھر سے میں کلمہ توبہ استغفار کرتا ہوں اور کلمہ پڑھتا ہوں، آپ بھی کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم۔